بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج جرمن لینگویج کے نئے لیسن میں ہم جرمن گرامر سیکھیں گے۔ پرفیکٹ ٹینس جو ہیلپنگ ورب کے ساتھ بنایا جاتا ہے، ہیلپنگ ورب کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے، جس کو ہم ڈوئچ میں آکسیلیاری ورب کہتے ہیں، جیسے زائن اور ہابن۔ اور ورب جو ریئل ورب ہوتا ہے وہ ٹینس کے آخر میں آخری فارم کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب آکسیلیاری ورب جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ سبجیکٹ کے ساتھ ہی آتا ہے، اور ٹینس کے آخر میں، فقرے کے آخر میں ریئل ورب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اپنی آخری شکل میں، آخری صورت میں۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ میں چلا گیا ہوں، ich bin gegangen۔ میں چلا گیا ہوں، ich bin gegangen۔ یہاں ہیلپنگ ورب جو ہے وہ سبجیکٹ کے بعد آیا ہے۔ ich جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور bin جو ہے وہ آکسیلیاری ورب یعنی ہیلپنگ ورب ہے، اور ریئل ورب جو ہے gegangen یہ جملے کے بالکل اینڈ پہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے میں بھول گیا ہوں، ich habe vergessen۔ میں بھول گیا ہوں، ich habe vergessen۔ ich یہاں پہ سبجیکٹ ہے، اور habe جو ہے یہ ہیلپنگ ورب آکسیلیاری ورب ہے، اور vergessen جو ہے یہ ریئل ورب ہے جو اپنی آخری فارم میں جملے کے آخر میں آیا ہے۔ میں بھول گیا ہوں، ich habe vergessen۔ میں نے کھا لیا ہے، ich habe gegessen۔ اس طرح کے بے شمار فقرے آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پیٹرن جو ہے وہ یہی رہے گا، یعنی پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد آئے گا آکسیلیری ورب اور پھر ریئل ورب۔ میں کافی پی چکا ہوں، ich habe Kaffee getrunken۔ میں کافی پی چکا ہوں، ich habe Kaffee getrunken۔ یہ سٹرکچر سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب لاسٹ میں۔ کاتیا کام پر چلی گئی ہے، کاتیا ist zur Arbeit gegangen۔ کاتیا کام پر چلی گئی ہے، کاتیا ist zur Arbeit gegangen۔ علی نے کافی پی لی ہے، علی hat Kaffee getrunken۔ علی نے کافی پی لی ہے، علی hat Kaffee getrunken۔ علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ہٹ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب آکسیلیاری ورب ہے، اس کے بعد getrunken وہ ریئل ورب ہے جو اپنی آخری فارم میں، اپنی آخری شکل میں جملے کے بالکل آخر میں آیا ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں یہ مثالیں۔ میں چلا گیا ہوں، ich bin gegangen۔ میں بھول گیا ہوں، ich habe vergessen۔ سٹرکچر سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب لاسٹ۔ کاتیا ist zur Arbeit gegangen۔ کاتیا کام پر چلی گئی ہے۔ علی نے کافی پی لی ہے، علی hat Kaffee getrunken۔ یہ ہیلپنگ ورب میں آپ نے سلیکشن کرنی ہے، ہیلپنگ ورب آپ نے کون سا یوز کرنا ہے، haben یا sein۔ یہاں کچھ کنجوگیشن ہم تفصیل سے بتا رہے ہیں، haben اور sein کی مختلف شکلیں۔ haben اور sein جو ہم یوز کرتے ہیں ہیلپنگ فارم کی صورت میں، اسے ہم یہاں تفصیل سے آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ich habe، haben کی ہوگی ich habe۔ du hast، ich habe du hast، میرے پاس ہے، du hast تمہارے پاس ہے، یہ لفظی معنی اس کا بنتا ہے۔ sie hat، اس لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس ہے، hat ہے۔ wir haben ہمارے پاس ہے، wir haben ہمارے پاس ہے۔ ihr habt تم لوگوں کے پاس ہے، ihr habt تم لوگوں کے پاس ہے۔ sie haben، sie ان لوگوں کے پاس ہے، یا sie آپ کے پاس ہے، یہ دونوں کے لیے haben کا جو ورب جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ sie آپ کے پاس اور sie ان لوگوں کے پاس ہے۔ پھر آتا ہے sein۔
زائن کا ہوگا ich bin میں ہوں. du bist تم ہو. du bist تم ہو. sie ist وہ لڑکا یا وہ لڑکی ہے. ist ہے. wir sind ہم ہیں. wir sind ہم ہیں. ihr seid آپ لوگوں کے پاس ہیں. sie sind ان لوگوں کے پاس ہیں یا آپ کے پاس ہیں. یہاں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بچے نے آئس کریم کھائی. das Kind hat Eis gegessen. بچے نے آئس کریم کھائی. das Kind hat Eis gegessen. آئس کریم gegessen کھائی. میں نے ٹیبل ٹینس کھیلا. ich habe Tischtennis gespielt. میں نے ٹیبل ٹینس کھیلا. ich habe Tischtennis gespielt. ich habe gespielt اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے کھیلا. ich habe gespielt میں نے کھیلا. Tischtennis ٹیبل ٹینس. Tischtennis ٹیبل ٹینس میں نے ٹیبل ٹینس کھیلا. ich habe Tischtennis gespielt. میں سالِ سمندر کے لیے روانہ ہو گیا. میں چلا گیا. میں سالِ سمندر کے لیے روانہ ہوا یا چلا گیا. ich bin zum Strand gegangen. ich bin zum Strand gegangen. Strand ساحل سمندر انگلش میں جسے بیچ کہتے ہیں. ich bin zum Strand gegangen میں ساحل سمندر کے لیے چلا گیا. اگر یہاں ہو کہ میں چلا گیا صرف تو یہاں آئے گا ich bin gegangen میں چلا گیا. ich bin gegangen. zum Strand ساحل سمندر کی طرف ساحل سمندر کے لیے. اس نے روم تک سفر کیا. er hat nach Rom gefahren. اس نے روم تک سفر کیا. er hat nach Rom gefahren یعنی وہ روم کے لیے روانہ ہو گیا. اس نے روم کے لیے وہ نکل گیا چلا گیا سفر کا آغاز کر دیا. gefahren کا مطلب ہوتا ہے کسی گاڑی میں جانا کسی گاڑی میں سفر کرنا. nach Rom روم کی طرف وہ روم کے لیے روانہ ہو گیا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. بچے نے آئس کریم کھائی. das Kind hat Eis gegessen. das Kind hat Eis gegessen بچے نے آئس کریم کھائی. میں نے ٹیبل ٹینس کھیلا. ich habe Tischtennis gespielt. میں ساحل سمندر کے لیے روانہ ہو گیا ہوں. ich bin zum Strand gegangen. اس نے روم تک سفر کیا. er hat nach Rom gefahren. اس نے روم تک سفر کیا. er hat nach Rom gefahren. تو دوستو یہ تھا جرمن پرفیکٹ ٹینس یعنی وہ ٹینس وہ فعل جو ماضی میں استعمال کیا جاتا ہے ماضی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ہم نے سٹرکچر پڑھا ہے اس کی مثالیں دیکھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کچھ سوالیہ جملے. سوالیہ جملوں میں ہمیشہ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آتا ہے یعنی آگزیلیاری ورب جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آئے گا لیکن باقی پیٹرن وہی رہے گا سیم رہے گا. جیسے ہے تم کھا چکے ہو یعنی کیا تم کھا چکے ہو. hast du gegessen تم کھا چکے ہو. hast du gegessen. یہاں ہیلپنگ ورب hast جو ہے وہ do جو سبجیکٹ ہے وہ اس سے پہلے آیا ہے. hast du gegessen کیا تم کھا چکے ہو. ہم نے کیا پڑھا. was haben wir gelesen. was کیا haben یہ آگزیلیاری ورب ہے یہ سبجیکٹ سے یعنی wir سے پہلے آیا ہے. ہم نے کیا پڑھا. was haben wir gelesen. تم کب گئے. wann bist du gegangen. تم کب گئے. wann bist du gegangen. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. سوالیہ جملوں میں ہیلپنگ ورب جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آتا ہے اور باقی پیٹرن وہی رہتا ہے
تم کھا چکے ہو ہاسٹ دو گیگیسن، تم کھا چکے ہو ہاسٹ دو گیگیسن، ہم نے کیا پڑھا ہے واس ہابن ویر گیلیسن، ہم نے کیا پڑھا ہے واس ہابن ویر گیلیسن، تم کب گئے ون بیس دو گیگانگن، تم کب گئے ون بیس دو گیگانگن۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اے آف ودرسن۔